الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ ہے اجتماع ذکر و نعت. قرآن مجید فرقان حمید سے ابتدا ہوئی تلاوت سے اس کی. اب مختلف ثنا خوان نعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. نعت کیا ہے؟ نعت حضور کی تعریف ہے. نعت میں حضور کا تذکرہ ہے. قرآن پڑھتے چلے جائیں، قرآن کی آیات حضور کی نعت بیان کرتی ہیں. احادیث میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت موجود ہے. صحابہ کرام حضور کی نعت پڑھتے رہے، نثر میں بھی، نظم میں بھی، منظوم بھی. سبحان اللہ. تابعین ہو یا ائمہ مجتہدین ہو، سب حضور کا تذکرہ کرتے آئے، حضور کی نعت پڑھتے آ رہے. قصیدہ نعمانیہ پڑھیں، قصیدہ بردہ پڑھیں. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید سے لے کر اب تک صحابہ اور تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین سب حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. اور جس کی زندگی میں حضور کا ذکر نہیں ہے اس کی زندگی بیکار ہے. وہ عبادتیں پھیکی ہیں جس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. وہ خوش نصیب ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ سنتے ہیں. وہ لوگ جن کی راتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر میں بسر ہوتی ہیں، جن کو نیند آتی ہے تو نعت سنتے ہوئے آتی ہے. وہ بد نصیب ہیں جو گانے سنتے ہیں، جو دنیاوی محبوبوں کے ذکر کرتے ہیں. وہ سب فانی ہیں، سب ختم ہو جانے ہیں. وہ محبتیں کوئی کام نہیں آنی. محبت کام آئے گی تو نبی کی محبت کام آئے گی. قبر میں بھی کام آئے گی، قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اگر محبت کرنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں. صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر پھر بھی آپس میں جب گفتگو کرتے تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سنتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے، تابعین کا صدقہ عطا فرمائے، اولیاء کاملین کا صدقہ عطا فرمائے. انہی میں ایک علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. آپ نے کیا قصیدہ لکھا، سبحان اللہ. آج کون سی محفل ہے جس میں قصیدہ پڑھا نہیں جاتا؟ کون سا ملک ہے جہاں ذکر اور نعت کی محفل ہو، قصیدہ بردہ نہ ہو؟ اللہ اکبر. سب ماننے والے اور چاہنے والے، اور صدیوں سے یہ قصیدہ پڑھا جا رہا ہے. آج ہم وہ یاد تازہ کرتے ہیں، چند اشعار ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، اس سے برکتیں لیں گے. عربی میں یہ قصیدہ ہے. توجہ سے، شوق سے، محبت سے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی کہ جو اشعار آپ کو آتے ہیں ہم ان میں شامل ہو جائیں. جو دعائی اشعار ہیں
ان میں آمین کہتے چلے جائیں. انشاءاللہ توجہ رہے گی تو انشاءاللہ وہ لطف و سرور آپ کے دل میں پیدا ہوگا. انشاءاللہ آپ کی مزید محبت نبی پاک علیہ السلام سے بڑھتی چلی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. جو جلتا ہے تجھ سے وہ شیطان والے اور
جو عاشق ہے تیرے وہ رحمان والے لگاتے ہیں نعرہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفريقين من عرب ومن هجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى يا مصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق تو کجا من کجا 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 یا شفیع الورى أنت قلبي فدا أنت روحي فدا أنت كعف الورى أنت بدر الدجى تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا کجا رک دن ہے یا مہر سما رک دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کہیے نا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا
شفیع الورى انت قلبی فدا تو کجا من کجا من کجا. یا رسول اللہ آپ کی شان رفعت کتنی بلند و بالا ہے، اور ہم کہاں آپ کہاں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو اگر میں دن کہوں تو یہ آسمان کا سورج کہوں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دن، آپ کے چہرے انور سے تو دن نے بھی روشنی پائی ہے، رات نے بھی روشنی پائی ہے، سورج بھی آقا کے جلووں سے چمک رہا ہے، اور یہ چاند جو چمک رہا ہے یہ بھی آقا کے نور کا صدقہ ہے. اور اگر میں آقا کی زلف کو شب سے تشبیہ دوں تو یہ بھی غلط ہوگا. اور مشک خطا یعنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کستوری کی خوشبو سے آپ کی زلفوں سے تشبیہ دوں تو ساری خوشبوئیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی سے تو ملی ہیں. تو رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. خورشید تھا کس زور پہ خورشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر کہیے نہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو کجا من کجا تو کجا من کجا. انت قلبی فدا انت روحی فدا انت کعف الورى انت بدر الدجى انت نور الهدى. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگیا روزے جزا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگیا روزے جزا. دی ان کی رحمت نے صدا صلی اللہ دی ان کی رحمت نے صدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو کجا من کجا تو کجا من کجا. میرے خیر الورا تو کجا من کجا. اور رزق خدا کھایا کیا فرمان حق کالا کیا. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق کالا کیا. شکر کرم کر سے خدا کر سے سزا. شکر کرم کر سے سزا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو
من کجا تو کجا من کجا یا شفیع الورا انت قلبی فدا انت روحی فدا انت نور الہدا انت بدر الدجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سیب جا فضا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سیب جا فضا حیرت سے جھنجی لا کر کہا حیرت سے جھنجی لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کجا من کجا تو کجا من کجا ان کو کہا قمری نے سر بھیجا فضا بلبل گل ان کو کہا قمری نے سر بھیجا فضا حیرت نے جھنج لا کر کہا حیرت نے جھنج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سبحان اللہ. بلبل نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو کہنے لگی یہ میرے پھول ہیں، اور قمری نے کہا کہ یہ تو میرے محبوب ہیں. بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر دے جا فضا. اور حیرت نے کیا کہا، ارے یہ نہ تمہارے پھول ہیں اے بلبل، نہ قمری تمہارے محبوب ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں. تو کجا من کجا تو کجا من کجا بلبل نے گل ان کو کہا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سیب جا فضا قمری نے سیب جا فضا حیرت سے جھنجی لا کر کہا حیرت نے جھنجی لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کجا من کجا کجا من کجا انت قلبی فدا انت روحی فدا انت کعف الورا انت نور الہدا تو کجا من کجا ہے بلبل رنگی رضا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا صلی اللہ حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو
کجا یا شفیع الورا میرے خیر الورا انت قلبی فدا انت روحی فدا انت کعف الورا انت نور الہدا انت بدر الدجا تو کجا من کجا. سبحان اللہ. ایک بہت پرانا کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا کی گئی ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں دیدار کی بھیک کب بٹے گی منگتا ہے امیدوار آقا. ہر مسلمان ہر عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ اسے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو. شاعر نے بہت سے جذبات کا اظہار کیا ہے اس کلام میں. انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سرے اس محفل میں ہی سرکار کا دیدار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا یہ ممکن ہے. میری سرکار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پھلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بڑے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہ منتظر
تصور میں تیری غرش پہ یوں نظریں جماتا ہو، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام نام نام، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا جیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا جیو شہر مدینہ میں، ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جا، او پاؤں رکھنے والے جان چشم و سر کی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، جگہ ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا، در پہ تو کہنا آقا سلام لیجئے، غلام آیا سنبھل کر پاؤں رکھنا جیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا
ایسا کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے حبیب اس غار سے اب تر بھی حال زار ہو جائے حبیب اس غار سے اب تر بھی حال زار ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے سرے محفل کرم مٹلا میری سرکار ہو جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ ہجر نبی میں آ کہاں بے سر گئی ہجر نبی میں آ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی فریاد امتی جو کرے فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ برکت حاصل ہوں گی باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے 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 یا مدینے پہ
مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئے گئے باغ جنت میں ان کے گیسونگی رحمت کی گھٹا چھائی گئے ان کے گیسونگی رحمت کی گھٹا چھائی گئے ان کے گیسونگی رحمت کی گھٹا چھائی گئے ان کے ابرو نہیں ہاں ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے ان کے ابرو نہیں ہاں ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی گئے کیا مدینے پہ اور سربالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے سربالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے سربالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمنار آئی ہے باغ جنت میں اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی آقا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو ہاں جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمنار آئی ہے باغ جنت میں ہاں باغ جنت میں اور ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے گئے منگتا ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ
اسی سرکار سنوائی گئے، بے کسوں کی اسی سرکار سنوائی گئے، باغ جنت میں نرالی چمنار آئی گئے، باغ جنت میں نرالی چمنار آئی گئے، باغ جنت میں، اور فرش سے عرش تک ایک دوم گے اللہ اللہ، فرش سے عرش تک ایک دوم گے اللہ اللہ، فرش سے عرش تک ایک دوم گے اللہ اللہ، اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے، اور ابھی سینکڑوں پردے میں وہ زیبائی ہے، باغ جنت میں، باغ جنت میں، اور اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے حیا جلوائے زیبائی ہے، ذرے ذرے سے حیا جلوائے زیبائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنار آئی ہے، کیا مدینے پہ، ہاں کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اجتماعی ذکر و نعت میں ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں، یعنی مختصر بیان ہوتا ہے، اور پچھلے کئی سلسلوں سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک پر مدنی پھول لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش مبارک کا ہم نے ذکر کیا، اور پچھلے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا ذکر ہوا، یعنی بال مبارک کا، اور آج آپ کے بازوئے اقدس کا ذکر ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، اور اللہ نے انہیں کیسی قوت عطا فرمائی تھی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، سعی دین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بازو مبارک کا ذکر خیر کیا جائے گا، بہت احادیث ہیں، کئی ایک واقعات ہیں۔ آج ہم بازو مبارک کا ذکر کریں گے، پھر انگشتہائے مبارک، انگلی مبارک کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کے کف دست اور بازو مبارک پر گوشت تھے، گوشت سے پر تھے، ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار تھے۔ میرے آقا علیہ السلام جس شخص سے آپ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے، دن بھر وہ اپنے ہاتھوں سے خوشبو پایا کرتا، اور جس بچے کے سر پر آپ اپنا دست مبارک رکھ دیتے، وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت جابر کیا کہتے ہیں؟ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
یہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے. فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے ظہر کی نماز ادا کی. جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا. بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرنے لگے تو میرے رخسار پر بھی میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا. تو میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی گویا آپ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوقچے سے نکالا ہو. یعنی عطار کہتے ہیں خوشبو والے کو، ہے نا. تو عطر کے جو صندوقچہ ہے گویا ایسے لگا میں نے کہ آپ نے عطر کے صندوقچے سے اپنا ہاتھ نکالا ہے. سبحان اللہ. عطر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینے مبارک سے وہ خوشبو ہے، عطر اس کے سامنے کیا بیچتا ہے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم مشکات میں بھی ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو حضور علیہ السلام کے کف دست سے نرم نہیں پایا. آپ کا ہاتھ اتنا نرم تھا کہ ریشم بھی کیا نرم ہوگا. سبحان اللہ. اور نہ کسی مشک اور عنبر وغیرہ خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا. سبحان اللہ. آپ کے ہاتھ مبارک میں اس قدر خوشبو تھی کہ مشک و عنبر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت وائل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے جب میں مصافحہ کرتا یا میرا بدن آپ کے بدن سے مس کرتا تو میں اس کا اثر بعد ازاں بھی پاتا. یعنی جب میں ہاتھ ملا لیا کرتا اس کے بعد بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا اثر ایسا رہتا میرے ہاتھ میں گویا میرے ہاتھ میں کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہوتی. سبحان اللہ. تو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہاتھ ملایا کرتے اس کے بعد اپنے چہرے پر مل لیا کرتے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ لوگ حضور کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے چہرے پر ملنے لگے تو میں نے بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے پر رکھا تو میں نے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار پایا. اور یہی وہ نورانی ہاتھ ہیں کہ کونین کی نعمتیں انہی مبارک ہاتھوں سے بٹا کرتی ہیں. اور بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. السلام کے ہاتھوں میں ساری برکتیں ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت سنیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا بے شک میں زمین کی تمام خزانوں کی چابیاں دیا گیا ہوں. اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، فرمایا میں زمین کے تمام خزانے دیا گیا ہوں اور وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے ہیں. فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میں ساری دنیا کی کنجیاں دیا گیا ہوں اور جبریل امین نے ان کو ابلق گھوڑے پر رکھ کر میرے سامنے لائے اور ان کنجیوں پر ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی. اور سنیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی ولادت کے وقت کیا ارشاد فرماتی ہیں. اس کو خصائص کبریٰ میں نقل کیا گیا. کہتی ہیں کہ ایک کہنے والا آیا اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت کی کنجیوں اور نفع کی کنجیوں اور نبوت کی کنجیوں پر قبضہ فرما لیا. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار
عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے سارے خزانوں کی کنجیاں میرے آقا علیہ السلام کو عطا کی گئیں. سبحان اللہ. نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں. ایک موقع پر ارشاد فرمایا مجھے ہر چیز کی کنجیاں دے دی گئیں. کنجیاں کیا ہیں؟ چابیاں. اور جس کے پاس چابی ہوتی ہے سبھی کچھ تو اسی کے پاس ہوتا ہے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اللہ. حضرموت یمن کا ایک شہر ہے. وہاں کے باشندے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں حضرت اشعث بن قیس بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ایک بات میں نے اپنے دل میں چھپائی اور میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا بتائیے وہ کیا ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ یہ تو کاہن کا کام ہے, یہ تو جادوگر بتاتے ہیں اور کاہن اور کہانت کا مقام دوزخ ہے. تو انہوں نے کہا پھر ہم کس طرح جانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو میرے آقا نے ایک مٹھی کنکر زمین سے اٹھا کر فرمایا دیکھو یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. چنانچہ حضور نے دست مبارک میں کنکریوں کو لیا تو وہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھی. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جب انہوں نے کنکریوں سے تسبیح سنی تو کہنے لگے جب کنکریاں گواہی دے رہی ہیں تو ہم پھر کیوں نہ گواہی دیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے معجزات. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈال دینا چاہا کہ وہ تیار تھے کہ آگ میں ان کو پھینک دیا جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے اپنا دست کرم حضرت عمار کے سر پر رکھ دیا اور فرمایا آگ سے اے آگ عمار پر ٹھنڈی ہو جا جیسا تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی. اور اے عمار تیرے مرنے کا یہ وقت نہیں بلکہ باغیوں کا ایک گروہ تجھے قتل کرے گا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آگ یہ فرمان سن کر ٹھنڈی ہوئی اور میرے آقا نے جان لیا تھا علم غیب سے کہ یہ وقت حضرت عمار کے انتقال کا نہیں ہے. اور حضرت عمار کا انتقال کب ہوا؟ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے عہد خلافت میں حضرت عمار شامی باغیوں کے ہاتھ شہید ہوئے. سبحان اللہ. حضرت عباد فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم گھر گئے. انہوں نے اپنی ایک کنیز سے فرمایا دسترخوان لاؤ. چنانچہ ایک دسترخوان لایا جائے جس پر ہم کھانا کھائیں گے. اس نے لا کر دسترخوان بچھایا. فرمایا کہ رومال بھی لاؤ. وہ ایک رومال لے آئیں جو کہ کچھ میلا تھا. فرمایا اس کو تندور میں ڈال دو. تندور میں ڈال دیا گیا. اس تندور میں ڈالتے ہی جس میں آگ بھڑک جانی چاہیے تھی مگر وہ رومال
بالکل سفید ہو کر باہر آ گیا. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ معاملہ کیسے ہوا, یعنی یہ رومال کا ایسا معاملہ جو ہے تندور میں ڈالنے کے بعد جو اس کو نکالا سفید کی طرح ہو گیا, سفید بالکل دودھ کی طرح ہو گیا. ہم لوگ حیران ہوئے اور ہم نے یہ راز جاننا چاہا تو حضرت انس نے فرمایا کہ یہ وہ رومال ہے جس سے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک کو صاف کیا, اور بعض میں یہ ہے کہ وہ دسترخوان تھا, آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو صاف کیا. جس چیز کو میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مس کر جائیں, چہرہ مس کر جائے, اس پر جہنم کی آگ کیسے اثر کرے گی. سبحان اللہ. میرے پیارے بیٹے اسلامی بھائیوں, ہاتھ مبارک کا ہم ذکر کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام. حضرت ابو زید عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا کی الہی اسے زینت بخش. راوی کہتے ہیں کہ وہ 100 سال سے زیادہ زندہ رہے مگر ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہ ہوئے, سیاہ, ان کے بال سیاہ رہے اور چہرے پر ایک ذرہ بھر بھی شکن نہ رہی, اور چہرہ ایسا صاف اور روشن جیسے جوانوں کا چہرہ ہوا کرتا. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. میرے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کیسے تھے؟ حضرت فرماتے ہیں نا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے چادر پھیلا دی, آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں بھر بھر کر کچھ ڈالا, حالانکہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, کچھ نہیں تھا بظاہر, مگر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں گویا کچھ ڈالا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد میں نے سینے سے لگائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمانے کے بعد, یہ جو نبی کریم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے جو عطا کیا اور میں نے سینے سے لگایا, پھر میں ساری زندگی کچھ نہ بھولا. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. احادیثی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ غالباً یہ حدیث روایت کرنے والے ہیں. یہ وہی ہیں جو آقا کے دربار میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں. اور عطا کیسا کیا؟ ایسا عطا کیا کہ بعد میں کبھی بھولے ہی نہیں. کہتے ہیں حاتم تائی نے اپنے گھر میں 100 دروازے بنا رکھے تھے کہ کوئی دائیں سے آتا تو اس کو بھی دیتا, بائیں سے آتا اس کو بھی دیتا, سامنے سے آتا اس کو بھی دیتا. کسی محبت والے نے کہا کہ ارے کسی کو جب وہ لوگ اس کے پاس آتے تھے تو وہ دیتا ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا بعد میں بھی اس کو آنے کی حاجت رہتی تھی. کبھی کوئی سامنے سے آیا ہوگا,
اس کے بعد کوئی دائیں طرف سے ممکن ہے آ گیا ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب کوئی آتا تو میرے آقا اتنا عطا فرماتے کہ اسے پھر دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہ رہتی تھی. فقیروں بے نوا اپنی جھولیاں بھر لو کے بارہ بٹ رہا ہے فیض پہ سرکار آنی ہے کہ بارہ بٹ رہا ہے فیض پہ سرکار آنی ہے. ارے حاتم تائی تو مال و دولت دیتا تھا نا، میرے آقا تو سب کچھ دیتے ہیں. کسی کا ہاتھ بازو کسی کا جدا ہو گیا، اللہ اکبر، میرے آقا نے وہاں رکھا اور اس کا بازو جوڑ دیا. کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو لوہا میں دہن لگایا اس نے، اس کی پنڈلی جو ہے وہ صحیح ہو گئی. کسی کا آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، میرے آقا نے اپنا لوہا میں دہن لگایا، اس کی آنکھ پہلے سے زیادہ دیکھنے لگی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں نے بھوک بھی مٹا دی، میرے آقا کی دعاؤں سے بارش بھی برس گئی، میرے آقا کے لوہا میں دہن سے آنکھ بھی جڑ گئی، پاؤں بھی جڑ گئے، ہاتھ بھی سلامت رہ گئے. سبحان اللہ، ہاتھ بھی جڑ گئے. میرے آقا نے کیا کچھ نہیں دیا، سب کچھ عطا فرمایا. ایک غزوے میں لشکر اسلام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کیا توشہ دان میں چند کھجور ہیں. فرمایا لے آؤ. میں نے حاضر کی جو کل 21 تھیں، آپ نے اس پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی. پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ. میں 10 آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا، وہ آئے اور کھا کر 10 کے 10 چلے گئے. پھر 10 شخص کو بلانے کا حکم دیا، وہ آئے، وہ بھی چلے گئے. پھر 10 آئے، وہ بھی سیر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ تمام لشکر نے کھجوریں کھائیں، مگر جو باقی رہ گئی وہ 21 کے 21 ہی تھیں. بس یہی سرکار ہے، بس یہی سرکار ہے، اس سے ہمیشہ پائیں گے، دینے والے دیتے ہیں، دینے والے دیتے ہیں، کچھ دن صدا ملتا نہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ تمام لشکر نے کھائیں اور جو باقی رہ گئیں، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اس کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور جب چاہو ہاتھ ڈال کر ان سے نکال لینا، لیکن توشہ دان نہ انڈیلنا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم اور عثمان غنی کے عہد خلافت تک میں ان کھجوروں سے نفع اٹھاتا رہا اور خرچ کرتا رہا، اور میں نے ایک مرتبہ تخمینہ لگایا تو میں نے 50 وسق فی سبیل اللہ کھجوروں کو تقسیم کیا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدا صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدا صدقہ نور کا، جو گدا دے
نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا سبحان اللہ. دنیا میں تو بہت کچھ عطا فرمایا, انشاءاللہ قیامت میں بھی عطا فرمائیں گے اور عطا فرماتے ہی رہیں گے انشاءاللہ الرحمن. حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں, نماز میں اپنے ہاتھ بڑھایا اور دیکھا کہ ایک انگور کا خوشہ ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو لیا نہیں. اگر وہ انگور کا خوشہ لے لیتے تو ہم قیامت تک اس میں سے کھاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ انگشت مبارک کے متعلق ہم سنیں گے کہ اس کی کیا جو ہے انشاءاللہ معجزات ہیں. وہ معجزات انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہم سلسلے میں سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا 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 لو. سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. وہ خار گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا. گناہگار
فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو یا شاہ مدینہ میری امداد کو یا شاہ مدینہ میری امداد کو یا شاہ مدینہ میری امداد کو للہ بلاؤں کے تلا تم سے نکالو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو بڑی غریبی ہے آقا مجبور ہو گئے ہم آقا تمہارے آستان سے بہت دور ہو گئے ہیں آقا جو حکم ہو تو مدینے گھومنے آئے آقا جو حکم ہو تو مدینے گھومنے آئے آقا دیار پاک کی دیواروں کو چومنے آئے حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو محبوب خدا اجل سر پہ کڑی ہے محبوب خدا اجل سر پہ کڑی ہے محبوب خدا اجل سر پہ کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، بغیر تسلیم علی میدان میں، 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 سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، بغیر تسلیم علی میدان میں، 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 سر
جھکے رگتے گئے تلواروں کے سر جھکے رگتے گئے تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری تاج سر بنتے گئے سیاروں کے تیرے ابرو کے تصدق پیارے 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 بند کھلے گئے گرفتاروں کے بند کھلے گئے گرفتاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا 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 بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ جھڑ تیری پزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم قلب کی بے کلی غوث اعظم میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا تیرا رتبہ اعلیٰ تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا تو غیب نے مولا علی غوث اعظم تو غیب نے مولا علی غوث اعظم تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا
مصیبت ٹلی غوث اعظم غرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے کہ بیڑے کے گہنا خدا غوث اعظم کے بیڑے کے گہنا خدا غوث اعظم فدا تم پہ گو جائے نوری یہ بوزت یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ازطفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم ازطفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار عالم، جو حاضرین ہیں اور مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں، پروردگار جو آج اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہوئے، سب کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. اجتماع ذکر و نعت میں کی گئی التجائیں اور استغاثے اے اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، مدینہ پاک کی بار بار حاضریاں نصیب فرما. الہ العالمین، اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں سے سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. ہماری جملہ دعائیں اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بنے